بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں مشتاق آفتاب سینئر جرنلسٹ، آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک دیکھتے ہو، سچ تو یہ ہے۔ بات کریں گے آج سیاست کی۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ لفظ ہے یہ سیاست، اس کا کیا مطلب ہے، اسی پہ بات کریں گے آج۔ ویسے بھی یہ میں نے پچھلے ایک موقع پہ کہا ہے، تو ہم آج پھر کہیں گے۔ سیاست کا لغوی معنی ہے اپنی مشکلات کا خود ہی ازالہ کرنا ہے، اپنی مشکلاتوں کو خود ہی نپٹنا ہے، یہی ہے مطلب سیاست کا، لفظ سیاست کا۔ لیکن یہاں کے سیاستدانوں نے اس کا مطلب ہی کچھ بگاڑ رکھا ہے، اس کا مطلب ہی کچھ بگاڑ دیا ہے۔ اس سیاست کو نہ صرف جموں کشمیر بلکہ پوری بھارت اور پاکستان میں بھی اس کو جہاز بنایا گیا ہے۔ اس جہاز پر صرف یہی سیاستدان موج کرتے دیکھے گئے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے عوام کو اپنی لونڈی بنا رکھی ہے، کیونکہ جن لوگوں کو سیاست کا کچھ علم ہی نہیں ہے، بے شک وہ اپنے ووٹ ضائع کرتے ہیں۔ ان کو اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں ہے، پڑھے لکھے، ان پڑھ اور جاہل میں کوئی انتر ہی نہیں ہے، کھوٹے اور کھرے میں وہ کوئی تمیز ہی نہیں کرتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ جس کو ووٹ کی قیمت پتہ ہی نہیں ہے، اس کو دراصل ووٹ ڈالنے کا حق ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو چلتا رہتا ہے۔ یہاں اگر ہماری بات چلے تو ہم گدوں کو بھی ووٹ ڈالنے کی حق سے نوازتے ہیں۔ دریں اثنا میں نے علاقے چاڈورہ، بڈگام، کھن صاحب، بالخصوص چار شریف کانسٹیچوئنسی کے بہت سارے لوگ سابقہ فائنانس منسٹر عبدالرحیم راتھر کے خائب پائے گئے ہیں۔ میں نے دیکھے ہوئے، کافی خائف ہیں۔ ان سے خائف ہی نہیں بلکہ بری اور گندی گالیاں دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، عوام کا حق بنتا ہے لب کشائی کرنے کا، برا بلا کہنے کا، یہ ان کا حق تو بنتا ہے، اس میں کوئی جواز نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے۔ عوام نے اس سیاستدان کے لیے قربانی اور اپنا قیمتی وقت صرف کیا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے کنسرن ایم ایل اے، سیاستدان کی اچھائی برائی کرے، وہ ان کا حق بنتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ برائی محض اللہ کے لیے یا برائی ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ برائی
محض برائی تک محدود ہے یا برائی تک محدود ہوتی رہتی ہے، تو عوام کی برائی اور حقیقت صداقت پر مبنی نہیں رہتی ہے۔ جہاں ایک ایم ایل اے یا ایک انسان میں 10 برائی پائی جاتی ہے، وہی وحدہ لا شریک نے اس کو اچھائی بھی پوشیدہ رکھی ہوتی ہے، لیکن عوام برائی تو بتاتے ہیں لیکن اس کی نیکی اور اچھائی بتانے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حسد، کینہ، ضد کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کینہ پروروں کی یہاں پر کوئی حد نہیں ہے، کینہ پروروں کی بے قدروں کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن حق شناس اور قدردانوں کا تعداد بہت ہی کم ہوتا ہے۔ میں ان شخصوں، ان اشخاص سے مخاطب ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں نے ان کو بتایا کہ میں اس کے لیے ولاگ کروں گا تو آنسر ان کو دے دوں گا، میں جواب ان کو آئے گا۔ میں آج انہیں سے یہ مخاطب کہकर عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا ایم ایل اے باقی سیاستدانوں کی طرح شرابی اور زانی ہے؟ درجنوں منتریوں کو، درجنوں سیاستدانوں کو شراب اور زنا کرتے پایا گیا ہے، جو ان کے سر بھی چڑھ گیا ہے، لیکن میں ان چرار شریف کانسٹیچوئنسی کے لوگوں سے مخاطب ہوں، کیا آپ کا ایم ایل اے بنامی عبدالرحیم راتھر صاحب کا ایم ایل اے شراب اور زنا میں ملوث پایا گیا ہے آج تک، جو سگریٹ بھی نہیں پیتا ہے؟ یہ تو بڑی بات ہے آج کل کے زمانے میں۔ نمبر 2، کیا عبدالرحیم راتھر نے کوہ بیابانوں کو شالیمار نہیں بنایا، جہاں سے ایک انسان کی نظر بھی نہ جا سکی؟ کیا عبدالرحیم راتھر نے وہاں سے عالیشان سڑکیں، پل اور ہاسپٹلز تعمیر نہیں کیے ہیں؟ کیا عبدالرحیم راتھر نے چراری شریف کانسٹیچوئنسی میں ہزاروں بے روزگاروں کو چوری چھپے روزگار نہیں دیا ہے؟ کیا عبدالرحیم راتھر نے اپنی کانسٹیچوئنسی کو بیکورڈ قرار دے کر ہزاروں تعلیم یافتہ بے روزگاروں کے لیے موقع فراہم نہیں کیا ہے؟ آپ اگرچہ عبدالرحیم راتھر نے اپنے کسی رشتہ دار یا رشتہ داروں کو روزگار فراہم کیا، ایڈجسٹ کیا، نوکری دیا، کیا وہ کوئی جرم ہے؟ کیا وہ کوئی گناہ ہے؟ کیا کسی حدیث یا قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کو ایڈجسٹ کیا جائے، کسی رشتہ دار کو روزگار دیا جائے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، وہ گناہ ہے؟ یہ محض عداوت ہے، عداوت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھنے میں یہی آتا ہے۔ دراصل جو لوگ عبدالرحیم راتھر سے خائف ہیں، وہ راتھر صاحب کی کوششوں اور مہربانیوں سے ناواقف ہے یا جان کر انجان بنتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ مخالفت برائے مخالفت،
اندھی بہری اور گونگی مخالفت صداقت اور حقیقت سے کوسوں دور ہے. حالانکہ مجھے راستر صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ وہ مجھ کو جانتا ہے نہ میں اس کو بظاہری جانتا ہوں. بائی فیس دیکھا مگر کبھی اس سے بات نہیں کی. مجھے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن حقیقت بیان کرنا، حقیقت سامنے رکھنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. عوام کو دیکھنا اور پرکھنا پڑے گا کہ کون سچا، کون جھوٹا، کون کام کرنے والا اور کون نااہل ہے، کون ایم ایل اے گھر کے دروازے ووٹ دے کر بند کرتے ہیں اور کس کا چوکھٹ رات کے 12 بجے تک کھلا رہتا ہے. یہ عوام کو دیکھنا پڑے گا. کون ایم ایل اے لوگ دیکھ کر بھاگتا ہے اور کون سا سیاستدان عوام پر اپنا وقت صرف کرتا ہے. نصیحت ہے، ایک قسم کا نصیحت بھی ہے. یہ اس پر عمل کرنا آپ کی کام ہے. اب اگر میں نے کہتا ہوں کہ عبدالرحیم راٹھر دودھ کا دھلا ہوا ہے، بندہ سے غلطی ہوتی ہے. بڑے بڑے علماؤں، بڑے بڑے ولیوں کو بھی غلطی ہوئی ہے. میں نہیں کہتا ہوں وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے، بندہ غلطی کا پتلا ہے. لیکن ایک انسان جو واقعی انسان باضمیر ہوگا، اس کو دیکھنا پڑے گا ایک انسان کی اچھائی اور اس کی خوبی بھی. اگر اچھائی زیادہ لگے، اچھائی بھی ہوتی ہے ایک انسان میں، برائی بھی ہوتی ہے، مگر ایک انسان کی برائی ہر جگہ کرنا اور اس کی کوششوں، اس کی بلائی کو پردہ رکھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے، یہ جھوٹی حقیقت ہے اور جھوٹی صداقت پہ مبنی نہیں ہے. اس لیے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کون اچھا، کون برا، کون ووٹ کا حقدار، کون ووٹ کا حقدار نہیں ہے، کون کام کرنے والا ہے، کون کام کرنے والا نہیں ہے. بخیل تو یہاں سب ہے، لیکن خدا پرست بہت کم ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، میں نے پرسوں بھی یہ بات بتائی. کبھی کبھی ایسے بندے ملتے ہیں جو وفادار ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں. جب ان کی قدر ہم نہیں کرتے، اللہ ان کو بے قدروں کے حوالے کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو میں کیا کروں؟ بے قدروں کو اللہ تعالیٰ خدا بے قدروں کے ہی حوالے کرتا ہے. بقول آزاد صاحب جو تیبرم پنہ وی کارو دمان چھ قسمتی بارو تران چھ پران وی تارو لگی کچ تار انسانو جتی ہاوت سے آزادن چھ کیا انسان سن آدن سن کن تھاو حسنادن گبن چھ بار انسانو. میں دی اجازت، خدا کے حوالے.